الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شارح اسلام چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا انتہائی اہم بیان ہے، اور وہ ہے نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، اور اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اور اس کے چھوڑنے پر بہت بڑا گناہ۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ سب بخش دے گا اور اسے جنت عطا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا تو گویا اس نے دین کو ٹھیک رکھا۔ فاقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا فمن حدمہا حدم الدین، تو گویا کہ اس نے دین ہی کو برباد کر دیا۔ یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے دین ہی کو چھوڑ دیا۔ سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا گویا اس نے نماز کو برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، جس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت کے دن آفتاب کی طرح چمکیں گے۔ یہ نمازیوں کی فضیلت ہے کہ نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ آفتاب کی طرح چمکیں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا تو اندازہ قیامت والے دن ہوگا نا، کہ جب نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، ولیوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان اور قارون، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہے۔ بے نمازی یعنی یوں سمجھیں کہ اس طرح سمجھا گیا کہ اس کا عمل کافروں کی طرح ہے۔ گو نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ چھوڑنے والا کافر نہیں، انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن دیکھو نا، اس کے عمل کو کافروں کا عمل سمجھا گیا، یعنی جو اس کا نماز کا چھوڑنے والا عمل ہے وہ اس کو کافروں کی طرح سمجھا گیا۔ خدا کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنی بری بات ہے۔ البتہ ان لوگوں پر نماز واجب نہیں جو لوگ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک جوان نہیں ہوئے، ان پر فرض تو نہیں، لیکن اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں نماز کا حکم دیں، انہیں نماز کی ترغیب دیں، ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو پھر انہیں ڈانٹیں، انہیں مار بھی سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور نماز کو چھوڑنا کبھی کسی وقت بھی درست نہیں ہے، اور نماز کا چھوڑنا کبھی بھی کسی وقت بھی کسی حالت میں بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہاں، انسان جب اتنا معذور ہو جائے کہ وہ اپنے سر کو بھی حرکت نہ دے سکے اور یہ کہے کہ میں آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لوں گا، تو نہیں۔ جب سر کو بھی حرکت نہ دے سکے تو اس وقت اسے نماز معاف ہے، وہ اپنی زبان کو ہلاتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کو چھوڑنا کسی وقت بھی کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر نماز بھول کر رہ گئی ہو، وقت گزر گیا ہو، آدمی سوتا رہ گیا ہو، آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی،
تو جب یاد آئے تو اس وقت نماز کو ادا کر لے، گو قضا ہو گئی ہو لیکن پھر بھی ادا کر لے، فرض سر سے اتر جائے گا۔ البتہ اگر وہ وقت مکروہ ہو تو پھر مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنی، ذرا ٹھہر جائے، یعنی جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد تقریباً 17 منٹ کا کم و بیش وقت ہوتا ہے کہ جو مکروہ وقت ہے، تو اس وقت تو نماز نہیں نہ پڑھنی، اور پھر زوال کا وقت ہے جو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، دوپہر کے وقت آپ اپنی جو ہے وہ ڈائریوں پہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے جا کے وقت نوٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، ہر روز آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں۔ آپ یہ لکھیں، آج کا مکروہ وقت لکھیں تو آپ کو وہ پوری ٹائمنگ کے ساتھ وہاں شو ہو جائے گا، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ اور مسجدوں کے اندر بھی جنتریاں ڈائریاں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر روز 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، نہیں، یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ سردیوں میں وقت اور ہوتا ہے، گرمیوں میں وقت اور ہوتا ہے، اس لیے زوال کا وقت بھی بدلتا ہے اور مکروہ وقت بھی بدلتا ہے۔ لہٰذا آپ ڈائری سے جنتری سے رابطہ رکھیں تو آپ کو صحیح وقت معلوم ہو جائے گا اور اس سے ادراک رہے گا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنی، جب مکروہ وقت گزر جائے تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ بے ہوشی کی وجہ سے اگر وقت گزر گیا ہے یا آپ سوئے رہ گئے ہیں، وقت گزر گیا تو گناہ نہیں ہوگا، تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر آپ سوئے رہ گئے ہوں، آپ کو جاگ آئی ہے، اذان آپ نے سنی ہے، جان بوجھ کر آپ سوئے رہ گئے، پھر تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو سوئے ہوئے پتہ نہیں چلا اور وقت گزر گیا، یا بے ہوشی تھی وقت گزر گیا، تو پھر آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز آپ قضا کر لیں، یعنی بعد میں اسے ادا کر لیں۔ قضا کرنا کا معنی بھی ادا کرنا ہی ہوتا ہے، یعنی بعد میں ادا کر لیں۔ وقت جو گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ نماز قضا ہو گئی، بعد میں اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اتنا ہی آج کے لیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔